بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں رکے تھے ہم اس سلسلے میں لفظ مذہب کا صحیح مفہوم ایک حد تک واضح کر دینا ضروری ہے۔ مذہب کا نام لیجئے تو ناممکن ہے ہمارا ذہن ذات الہیہ کی طرف منتقل نہ ہو جائے اور پھر اس سے بعد مخصوص عقائد اور اعمال کی طرف، اس لیے کہ مذہب کے معنی ہی یہ ہیں کہ ہم نے خدا کی ہستی کا اقرار کر لیا، خواہ اس کے اقرار کی نوعیت کچھ بھی ہو، اور اس لیے اس کے پیش نظر زندگی کو ایک مخصوص اور معین سانچے میں ڈھال رہے ہیں۔ خدا کی ہستی کا اقرار کیا، خواہ اس اقرار کی نوعیت کچھ بھی ہو، اور اس لیے اس کے پیش نظر زندگی کو ایک مخصوص اور معین سانچے میں ڈھال رہے ہیں۔ یوں مذہب کا مسئلہ زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر مذہب کے راستے سے زندگی کا رخ کیجیے یا زندگی کے راستے سے مذہب کا، دونوں صورتوں میں اس مسئلے کی حیثیت حیاتی ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسے مسئلے کی جس کا حل زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اب بنیادی طور پہ مجھے اس نقطۂ نظر سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ آپ جب آپ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسے دو چیزیں لیتے ہیں، یعنی جو ان کے معنی کسی بھی لفظ کے آپ دو طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنوٹیشن، اور اردو میں معنی کہتے ہیں، عربی میں معنی کہتے ہیں، فارسی میں بھی شاید معنی ہی کہتے ہیں۔ لیکن لفظ سے ایک دوسری مراد جو جس کو معنی کی ایک اور قسم جس کو انگریزی میں ریفرنٹ کہتے ہیں، ریفرنٹ، اور اردو عربی میں اس کو کہتے ہیں ما صدق۔ اس کا ما صدق کیا ہے، یعنی منطقی جواب، یہ مصدوق۔ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ہم تصور کی بات کرتے ہیں، یعنی اس معنی کی اس قسم میں، اور جب ہم مصدوق کی بات کرتے ہیں کہ اس تصور کے تحت کون کون سی چیزیں آتی ہیں، کون سی چیزوں کو ہم خارج کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو جو میں نے پہلے بھی کہی کہ اصطلاح میں جو ہے کوئی وہ نہیں ہے، یعنی اصطلاح میں جیسے کہتے ہیں لا مشاحۃ فی الاصطلاح، یعنی اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے جب تک آپ نے ایک معنی اصطلاح جو ہے اس کے ایک معنی واضح کر دیا اور اس کے ساتھ اس کو کنسسٹنٹلی، یعنی مطلب یہ کہ اردو میں کنسسٹنٹ کو کیا کہتے ہیں کنسسٹنٹلی استعمال کریں تو آپ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو آپ اگر مذہب کہہ لیں کہ جناب ہم مذہب سے یہ مراد لیتے ہیں، اس مضمون میں اور اس کتاب میں ہم نے مذہب سے یہ مراد لی، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم تصورات واضح کرتے ہیں تو اب ہم کہہ رہے ہیں مذہب اس کا یہ تصور ہے، یعنی اس میں ذات الہیہ کا ایک نقشہ ہو اور اس کا حیات سے تعلق ہو، اور دوسرا آپ کہیں گے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے تو آپ کہیں گے، اس کا مصدوق کیا ہے تو آپ کہیں گے اسلام، عیسائیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ تو مذہب سے آپ کا مذہب کا تصور کیا ہے اور اس تصور کے تحت کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو مثلا یہ ہے کہ اب آپ نے ذات الہی کا بتایا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کہیں کہ جناب اس کے تحت جو ہے بدھ مذہب نہیں آتا، کیونکہ بدھ مذہب میں خدا کا کوئی تصور نہیں، یعنی مطلب یہ ایک کنٹینشس چیز ہے، ایک مختلف فی چیز ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی کہہ سکتے ہیں، اور لوگ آج کل یعنی ایسے مذاہب ہیں جن میں خدا کا کوئی تصور نہیں، اور آپ کو ایسے فلسفیانہ نظام مل جائیں گے جس میں خدا کا تصور ہے، ان کا حیات سے بھی تعلق ہے۔ تو یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ تیسری بات میں کیا کہنا چاہتا تھا،
بھول گیا ابھی، چلیں دوبارہ یاد آ جائے گی. تو یہ اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کا جو مذہب کا تصور ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذات الہی سے تعلق ہو، اس کا حیا سے تعلق ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں لفظ مذہب کا صحیح مفہوم بھی ایک حد تک واضح، صحیح مفہوم. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے ایک، یعنی اب جب تعریف کرتے ہیں تو تعریف کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ایک اور قسم یہ ہو سکتی ہے کہ تعریف کسی بھی چیز کی، یعنی اصطلاح کی، جب آپ تعریف کرتے ہیں، تعریف یعنی عربی زبان، اب تعریف اردو میں بھی تعریفات استعمال کرتے ہیں نا، تعریف سے مراد ڈیفینیشن انگریزی میں. اور یعنی کئی تعریفات کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ایک قسم ہے کہ حقیقی تعریف، اور دوسری ہے وضعی تعریف. تو وضعی تعریف میں ہم یعنی اس کو کنسٹرکٹیو تعریف بھی کہتے ہیں. تو وضعی تعریف میں تو ہم یعنی اس کو کنونشنل تعریف بھی کہتے ہیں. وضعی تعریف میں ہم اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سے یہ مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن جب اب حقیقی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم ہم بتا رہے ہیں اسے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جب ارسطو جو ہے انسان کی تعریف کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، انسان جو ہے ریشنل اینیمل ہے، یعنی عقلی انسان جو ہے عقلی جانور ہے، یا انسان حیوان ناطق ہے، یعنی مطلب ہے عربی حیوان ناطق ہے. تو اس کا مطلب وہ یہ مراد لیتا ہے کہ وہ ایک ریشنل اینیمل ہے. تو اس میں آپ جنس استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ اس میں جو ہے فصل استعمال کرتے ہیں. انگریزی میں اس کو جینس کہیں گے اور اس کو ڈفرینس کہیں گے. اور اس حد کو آپ حد منطقی بھی کہتے ہیں، اس ڈیفینیشن کو، یعنی اس تعریف کو آپ حد منطقی بھی کہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس پہ چلیے اس پہ مصالحت کر لیتے ہیں کہ انسان جو ہے ہر ایسی چیز کو ہم کہیں گے جو حیوان ناطق ہے. نہیں یہ نہیں کہہ رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس تعریف سے میں انسان کا جو ایسنس ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، جوہر حقیقی جو ہے اس کو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. تو یہ تعریف جو ہے اصطلاحی نہیں ہے، یہ تعریف جو ہے وضعی نہیں ہے، یہ تعریف جو ہے کنونشنل نہیں ہے. اس میں جو آپ اس چیز دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اصل مفہوم ہے. تو اس دعوے کا رد بھی کیا جاتا ہے، اس دعوے سے لوگ جو ہے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ کہتا کہ چلیں اس سے مان لیتے ہیں کہ جو چیز بھی حیوان ناطق ہے اس کو ہم انسان کہیں، تو اس وقت یعنی کچھ اگر وہ مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ کوئی جو ہے یعنی مطلب ایک اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اس پہ صرف یعنی ایک اس کو بطور فرض کر رہے ہیں. لیکن یہاں وہ ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ انسان وہ ہے جو انسان ناطق ہے. تو یہ حقیقی تعریف ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حد منطقی، یہ ہے ریئل ڈیفینیشن. یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم انسان کا ایسنس بیان کر رہے ہیں، اس تعریف کے ذریعے انسان کا جوہر بیان کر رہے ہیں. اب سید نذیر نیازی صاحب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ہم مذہب کا جو ہے ایسنس بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ آئیے اس پہ مصطلح ہو جائیں، اس پہ یعنی اصطلاح کے طور پہ اس پہ ہم جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ مذہب سے یہ مراد. نہیں یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ایٹ لیسٹ اس لائن میں مفہوم مذہب کا خاص مفہوم اور اصل مفہوم یہ ہے کہ اس میں خدا کا ایک تصور ہو اور اس میں اس کا تعلق حیات سے ہو. تو یہ جو ہے وہ حقیقی تعریف ہے. اب حقیقی تعریف جو ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک آدمی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ یہ آپ پہ کہاں سے یہ دعویٰ آپ نے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے، آپ پہ کوئی الہام ہوا ہے، یا آپ نے کوئی آپ کو اللہ نے جو ہے اندر سے ایک ایسی آنکھ دی ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ یعنی، یا آپ نے تمام مذاہب کو دیکھ لیا اور کہا کہ
جتنے بھی مذاہب پا جائیں ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک امپیریکل جنرلائزیشن ہوگی، وہ ایون اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقیقی تعریف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا مذہب یہ ہے۔ اس سلسلے میں لفظ مذہب کا صحیح مفہوم بھی ایک حد تک واضح کر دینا ضروری ہے۔ مذہب کا نام لیجئے تو ناممکن ہے ہمارا ذہن ذات الہیہ کی طرف منتقل نہ ہو جائے، یعنی ذات۔ تو اس لیے ہر وقت یہ سوال ہمیں اٹھانا چاہیے کہ جناب کون سا مذہب، جب لوگ مذہب کی بات کرتے ہیں کون سا مذہب اور کس قسم کا مذہب، اس کا مذہب کا تصور کیا ہے۔ یعنی مذہب لفظ سے آپ یعنی اس کے مصدوق کئی چیزیں کسی کو بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا تصور کیا ہے لوگوں کے، یعنی ایک لفظ استعمال کر رہے ہوں اس سے مختلف چیزیں مراد ہیں، اور ان الفاظ کو الفاظ مشترکہ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں ایک الفاظ استعمال کر رہے ہوں لیکن وہ معنی ان کے مختلف ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس میں آپ بڑی منطقی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ تو اس کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مذہب کی حقیقی تعریف کر رہے ہیں تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ تعریف آپ نے کہاں سے لی ہے۔ مذہب کا ناممکن ہے ہمارے ذہن ذات الہیہ کی طرف منتقل نہ ہو، پھر اس سے مخصوص عقائد اور اعمال کی طرف، اس لیے کہ مذہب کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے خدا کی ہستی کا اقرار کر لیا، خواہ اس کے اقرار کی نوعیت کچھ بھی ہو، اس کے لیے پیش نظر زندگی کا ایک مخصوص اور معین سانچے میں ڈھال رہے ہیں۔ یوں مذہب کا مسئلہ زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر مذہب کے راستے سے زندگی کا رخ کیجیے یا زندگی کے راستے سے مذہب کا، دونوں صورتوں میں اس مسئلے کی حیثیت حیاتی یعنی زندگی سے متعلق ہو جاتی ہے، ایک ایسے مسئلے کی جس کا حل زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ لوگ زندگی کے لیے ناگزیر کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ لوگ مذہب کے بغیر بھی زندگی گزارتے ہیں، اور آج تو مطلب یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بحثیں آتی چلے جائیں گی، اور علامہ اقبال تو ہمیں اس میں حقیقت یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے یہ بحث کی ہے وہ بحث کر رہے ہیں مغربی فلسفے اور سائنس کے تناظر میں، اور اسی کی اصطلاح وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو تین ہی مذاہب جو ہیں وہ اس میں، اور وہ خود مسلمان ہیں، اور اس کے اسلام پر جو اثرات ہیں وہ ان کا موضوع بحث ہے۔ تو تین ہی مذاہب جو ہیں وہ اس میں ریلیونٹ ہیں، ایک تو اسلام ہے، دوسرا عیسائیت ہے، اور تیسرا یہودیت ہے۔ اب یہودیت کا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ جن مذاہب سے وہ یہاں بات کر رہے ہیں وہ عیسائیت اور اسلام، اور عیسائیت سے بھی زیادہ تر جو مراد وہ لے رہے ہیں، کیونکہ یعنی فلسفے کے تناظر میں اور جدید فلسفے کے تناظر میں، تو اس سے پروٹیسٹنٹزم ہی مراد ہے۔ اور گو کہ عیسائیت و اسلام میں بہت سی چیزیں، یعنی مطلب کیا کیا چیزیں یعنی مطلب یہ ہے کہ کافی چیزیں یعنی وحی کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تو یہ ٹیکسٹ جو ہیں یہ، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے خدا کا تصور بھی ہے اور عقائد بھی ہیں، اور اس کا زندگی سے بھی تعلق ہے، اور ساری زندگی سے تعلق ہے، چاہے وہ سیکولرزم کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، اور چاہے مطلب یہ کہ عیسائیت نے اس میں سیکولرزم سے یعنی پہلے تو اس نے پولین کرسچینٹی نے ایک مصالحت کی، اس کے بعد کیتھولک چرچ نے مصالحت کی، اس کے بعد پروٹیسٹنٹزم نے بھی تو اور بھی مصالحت کی، لیکن اس کے باوجود ان کا زندگی سے سارا تعلق ہے۔ ان معنوں میں جو مطلب یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں بہت زیادہ عمومی مماثلت ہے، لیکن خاص طور پہ پروٹیسٹنٹزم تو اسلام میں جو ہمارا تصور ایمان ہے یا تصور عقائد ہے یا اس کا اعمال سے تعلق ہے یا نجات کا نظریہ ہے یا خاص طور پہ دنیا سے اس کا کیا تعلق ہے، قوم پرستی سے اس کا کیا تعلق ہے، آخرت سے اس کا کیا تعلق ہے، اس میں بنیادی اختلافات ہیں ہمارے پروٹیسٹنٹزم سے اسلام کے، عیسائیت سے عموماً اور پروٹیسٹنٹزم سے خاص طور پہ۔ اور اصل میں جو مذہب کا یہ
خطبات میں علامہ اقبال کا جو تصور ہے زیادہ تر وہ فلسفیانہ ہے، اور وہ فلسفیانہ تصور جو ہے پروٹیسٹنٹزم اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ایون وہ فلسفی جو اس مذہب یعنی غیر مذہبی ہے ان کا بھی بیک گراؤنڈ وہی ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب کے بارے میں ہمیں مذہب کی تعریف جو ہے سچ کرنے کی اس کتاب کے لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں. اور سید ندی نیازی صاحب جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی باطنی آنکھ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم دیکھ لیں کہ مذہب کی یہ معنی. یعنی مذہب ایک چیز ہے جو لوگوں کے درمیان مختلف تناظر میں آئی ہے، اور لوگوں کے مذہب کے تصورات مختلف ہیں، چاہے وہ لفظ ایک استعمال کرتے ہوں، اس سے کیا مطلب، اس کا کیا مقصد ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اب جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ بات بھی آگے چلے. اس سلسلے میں لفظ مذہب کا صحیح مفہوم بھی ایک حد تک واضح کر دینا ضروری ہے. مذہب کا نام لیجئے تو ممکن ہے ہمارے ذہن ذات الہی، ناممکن ہے ہمارے ذہن ذات الہیہ کی طرف منتقل نہ ہو جائے، اور پھر اس سے بعد مخصوص عقائد اور اعمال کی طرف. اس لیے کہ مذہب کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے خدا کی ہستی کا اقرار کر لیا. یعنی مذہب کا آپ کا تصور یہ ہے، خواہ اس اقرار کی نوعیت کچھ بھی ہو، اس کے پیش نظر زندگی کو ایک مخصوص اور معین سانچے میں ڈال رہے ہیں. یوں مذہب کا مسئلہ زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے. اب مطلب یہ کہ ڈیزم بھی ایک مذہب ہے، اس پہ تو یہ لاگو نہیں آئے گا. یوں مذہب کا مسئلہ زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر مذہب کے راستے سے زندگی کا رخ اختیار کیجئے یا زندگی کے راستے سے مذہب کا، دونوں صورتوں میں اس مسئلے کی حیثیت حیاتی ہو جاتی ہے. یعنی ایک ایسے مسئلے کی جس کا حل زندگی کے لیے ناگزیر ہے، اور جس کا ما حاصل یعنی نتیجہ یہ ہے کہ یہ عالم جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں بمقابلہ حقیقت ہمارا موقف کیا ہے، یعنی حقیقت کا ہمارا تصور کیا ہے. تو یہ میٹافزکس بھی اس سے بحث کرتی ہے. میٹافزکس یعنی مابعد الطبیعت. مابعد الطبیعت کہتی ہے کہ اس سے عقل زیادہ تر مطلب عقل و حواس سے اس کا علم حاصل ہوگا. مذہب کہتا نہیں عقل حواس کے ساتھ ساتھ آپ کو وحی کی بھی ضرورت ہے. یعنی یہ مذہب جو ہمارے مذاہب ہیں، عیسائیت اور اسلام. اصولاً اور عملاً ہم اس میں کیا روش اختیار کریں تاکہ اس سے بہتر نتائج مرتب ہوں. بہتر نتائج کس لیے؟ یعنی زندگی کے لیے. تو لہذا یہ موقع مذہبی ہو یا غیر مذہبی، جس طرح مذہب کی صورت میں اس کا ایک نظری اور عقلی پس منظر ہوگا. اصولاً اور عملاً ہم اس میں کیا روش اختیار کریں گے تاکہ اس سے بہتر نتائج مرتب ہوں. لہذا یہ موقف مذہبی ہو یا غیر مذہبی، جس طرح مذہب کی صورت میں اس کا ایک نظری اور عقلی پس منظر ہوگا، بعینی ہی علم اور عقل پر اساس کے باوجود اس کی نوعیت مذہبی ہی رہے گی. یعنی میرا خیال یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مذہب میں آپ علم اور عقل کی بنیاد پہ مذہب کا جواز فراہم کریں، جیسے علم کلام کرتا ہے، تو اس کی حیثیت پھر بھی مذہبی ہوگی، فلسفیانہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں وحی کو جو ہے وہ انہوں نے وحی کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن یہی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ الگ بات کریں. زندگی بہرکیف کسی نہ کسی مرحلے پر اس قسم کا موقف، زندگی کو بہرحال کسی نہ کسی مرحلے پر اس قسم کا موقف اختیار کرنا پڑے گا. یعنی کیا موقف، حقیقت کیا ہے، تو اس کا جواب جو ہے مذہبی ہوگا. تو اس لحاظ سے تو پھر فلسفہ بھی مذہب ہو گیا اور سائنس بھی مذہب ہوگی، خواہ دانستہ ہو یا نادانستہ، اور جس میں عقلی اعتبار سے پھر ہم پھر اس مقام پر آ جاتے ہیں جو مابعد الطبیعتی غور و فکر کا نقطۂ آغاز ہے. تو یہ درست ہے کہ مابعد الطبیعت سے آپ کا خلاصہ نہیں ہے، کیونکہ مابعد الطبیعت حقیقت کی جستجو کا ہی نام ہے نا. حقیقت کیا، کائنات کی حقیقت ہے، اور مذہب بھی اس کا جواب دیتا ہے، فلسفہ بھی اس کا جواب دیتا ہے، اور عام لوگوں کے بھی ایک تصور ہوتا ہے اس کا. تو اب اس میں ہے کہ کس کا تصور جو ہے صحیح ہے، کس کا تصور غلط ہے. اگر جس حد تک تصور جو ہے صحیح ہوگا، اس حد تک آپ کی زندگی اور جو ہے آخرت صحیح ہوگی، اور جس حد تک وہ غلط ہوگا آپ کی زندگی اور آخرت غلط ہوگی، وغیرہ وغیرہ. یہ وہیں ہمیں اس غور و فکر کی انتہا جس فیصلے پر ہوگی اس سے عقل کی تنقیز لازم نہیں آتی. یہ صحیح ہے، مطلب یہ کہ
وہی عقل کی تنقید نہیں کرتی، کیونکہ آپ وہی کو عقل کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. وہی صرف یہ کہتی ہے کہ کچھ ایسے امور ہیں جیسے کائنات کی حقیقت، یعنی الٹیمیٹ مابعد و طبیعت کے امور ہیں جہاں عقل جو ہے، عقل محض جو ہے وہ ناکافی ہے. وہ یعنی مطلب اگر اس چیز سے عقلی بنیاد پہ اس کو اگر حل کیا جاتا تو پھر وہی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا. تو وہی اس لیے کبھی نہیں آئی کہ آپ کو یہ بتائے کہ مطلب یہ کہ گندم کیسے گاؤ یا مطلب یہ کہ ہل کیسے چلاؤ یا گاڑیاں کیسے چلاؤ، کیونکہ یہ آپ اپنی عقل کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، عقل اور تجربے کی بنیاد پہ. لیکن یہ کہ اس عقل کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ کائنات جو ہے ہمیشہ سے ہے یا اس کا ایک آغاز ہے، اور اگر آغاز ہے تو کس نے آغاز کیا، کیوں کیا، یہ کہاں جا رہی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. زندگی اس کی عقل کی بنیاد پہ اس پہ آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہ جوابات آپ کبھی یہ نہیں جان پائیں گے، کیونکہ مختلف عقلیں مختلف جواب دیں گی. اور کبھی آپ یہ نہیں جان پائیں گے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ کسی یعنی موازنہ کرنے کا آپ کے پاس کوئی جو ہے ذریعہ نہیں ہے. مطلب اگر میں ایک چیز کہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو یہ ایک عقلی کلیم ہے، لیکن اس پر ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کلیم صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم باہر جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ خدا ہے یا نہیں، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو، یعنی حتمی طریقہ نہیں ہے اس کو عقلی بنیاد پر حل کرنے کا. کیونکہ مطلب یہ کہ ایک ستار ہے، ایک پردہ ہے جو صرف موت پر ہی اٹھتا ہے، یعنی مطلب ہمارے ایمان عقائد کے مطابق. اور مطلب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مطلب سائنس بھی، فلسفہ بھی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایکچولی مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ کیا ہے اس پردے کے بعد، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ موازنہ کر سکیں جب تک اس کو دیکھیں نا. تو یہ مسئلہ ہے. تو اس سے تنقید لازم نہیں آئے گی، یعنی یہ کوئی اس کے کہنے کا کیا مقصد ہے. یہ دوسری بات، ہاں فلسفہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی تنقید لازم آتی ہے، یا سائنس دعویٰ کرتے ہیں، تو مطلب لیکن وہ دعوے جو ہیں مطلب یہ کہ خود ساختہ ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اس کا دار مدار سر عقل پر نہ ہو، یعنی عقل خود بخود یعنی خود مکتفی نہیں ہے. عام اصطلاحات میں ہم اس کو روش کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. ایمان کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ہے عقل کی حد. اب عقل جو ہے سے آگے مجھے صرف قیاسات ہی دے سکتی ہے، اس کو میں کبھی ٹیسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس کیونکہ جو قیاسات وہ جس عالم کے بارے میں ہے وہ عالم غائب ہے، وہ یعنی میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس عالم تک پہنچنے کا. تو میں اب وہی پر یعنی توکل کروں گا کہ میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں. اور وہی پر جو ہم نے ایمان لائے وہ بغیر علم کی نہیں، اس کی مطلب اس کی بھی علمی بنیاد ہونی چاہیے، ورنہ تو مطلب جو بھی کھڑا ہو جائے اس کو کہ میں پیغمبر ہوں، میرے پاس وہی آتی ہے، تو آپ اس کے پیچھے چلے جائیں گے. تو قرآن تو کہتا ہے کُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تو پھر وہ دلیل بھی دیتا ہے. تو یعنی مطلب جو ہمارا وحی پر ایمان ہے وہ سراسر عقلی ان معنوں میں کہ عقل کا تقاضا ہے کہ جن امور پر عقل جو ہے وہ اپنے آپ کی بنیاد پر اور صرف اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر جواب نہیں دے سکتی، اگر کوئی اور دوسرا علمی ذریعہ ہے جیسے وحی یا الہام، اور وہ علمی ذریعے جو ہیں عقل کو ان دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ریلائبل ہیں، یعنی ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو مانا جائے. عام مصطلحات میں ہم اس کو روش کو ایمان سے تعبیر، جس سے ہمارا منطقی فہم غلطی سے عقل کو ایمان کا منافی سمجھتا ہے. یہ مطلب یہ تو کوئی منطقی فہم نہیں ہے. یہ تو یا تو لوگ کہتے ہیں جان بوجھ کے، یعنی مطلب جو مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی پڑھا لکھا اور سمجھدار آدمی یہ بات نہیں کر سکتا، اور جو لوگ وہ بات کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس چیز کو مانتے نہیں. وہ they are just trying to discredit what you believe. کیونکہ وہ بھی ایمان لائے ہیں. مطلب ایمان کا صرف یہی مطلب ہے کہ آپ کے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں آپ ایسے قضایا ہیں جس کا آپ ریالٹی سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ریالٹی تک آپ کا ایکسیس نہیں ہے. تو ان معنوں میں سائنس بھی ایمان کی بنیاد بھی ایمان ہے، فلسفے کی بنیاد بھی ایمان ہے، مذہب کی بنیاد بھی اس میں یعنی اسلام کی بنیاد بھی ایمان ہے. تو
یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عام اصطلاحات میں ہم اس کو روش کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں ہمارا منطقی فہم غلطی سے عقل کو ایمان کا منافی سمجھتا ہے، حالانکہ ان کے درمیان کوئی نزاع نہیں۔ خطبات کے مطالعے میں بہرحال ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بالکل صحیح فرمایا۔ الہیت کا حقیقی منصب اور مذہب کی حیثیت بلحاظ زندگی کے ایک مسئلے کے، تاکہ ہم اس کے نقطۂ نظر کو با تمام و کمال سمجھ سکیں، جس کے ماتحت یہ خطبات ترتیب دیے گئے ہیں۔ اچھا جی، یہاں رک جاتے ہیں اور انشاءاللہ یہیں سے پھر اگلی بار شروع کریں۔